اعراف پڑھ رہے ہیں ہم 7ویں صورت، اور یہ 8ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، 86 نمبر 86 نمبر آیت ہے 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے 11ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اگلے پارے تک یہ جاری رہے گا۔ 9ویں پارے میں بھی کل ہم نے اس رکوع کا آغاز کیا، اس قوم کی اور برائیوں کے ساتھ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ حالات کی وجہ سے مجبور تھے، اللہ نے بڑی خوشحالی دی تھی۔ یہ بستی اس جگہ آباد تھی جہاں بزنس ایکٹیویٹی دیٹ واز آن پیک، بڑا تجارتی سرگرمیاں تھیں، کیونکہ وہ 2 بڑی شاہراہوں کا سنگم تھا، تو بزنس وہاں بہت تھا، تو بڑا خوشحال تھے یہ لوگ۔ لیکن بس عادتاً ہو گیا، تو وہ کل ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ ان کا یہ پہلا جرم کہہ لیں کہ تبخس الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم دیتے تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج انہی قوم کا یہ دوسرا جرم ہے۔ وہ فرمایا کہ آیت میں کہا وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم بیٹھو، جیسے اوپر تھا نا وَلَا تَبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم لوگوں کا مال کم کر کے دیا کرو۔ وہ پہلی برائی سے روکا تھا، یہ دوسری برائی سے وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے میں، تُوعِدُونَ، وعدہ اور وعید دونوں کا ویسے روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ ویسے وعید کہتے ہیں ٹو وارن، انذار، دھمکی، ڈرانا، اس معنی میں آتا ہے وعید۔ تُوعِدُونَ، تم ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَصُدُّونَ، صد یصد، روکنا اور خود بھی رکنا، دونوں ہی معنی آتے ہیں اس کے۔ تو وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، من جو آمنا ایمان لایا، بہ اس پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تبغونہا، ابتغاء سے لفظ ہے نہیں، ابتغاء تلاش کرنا، چاہنا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اعمال کیا کرو، یعنی جو بھی تم عبادات کرو، نیک کام کرو،
تو مقصد یہی ہونا چاہیے اللہ کی رضا اور خوشنودی، ہے نا جی۔ ایوجہ جو ہے یہ ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں۔ وَذْكُرُوا اور ذکر کرو یعنی یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ اِذْ جب كُنْتُمْ کن کے ساتھ تم ہو گیا ہے، تم سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا، تا تی تم، کن فیکون سے ہے۔ جب تھے تم، کانا ہے کے معنوں میں بھی تھے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، قلیلاً تھوڑے، فکسرکم پھر کسرا کثرت سے ہے، کثیر اکثر کثرت زیادہ کیا کم تمہیں۔ دیکھیے یہ بعض دفعہ شد جو آتا ہے نا، شد یہ وہی معنی دیتا ہے جو شروع میں، اس کو شد کہتے ہیں، ہاں یہ شروع جو ہے نا شد، جو شروع میں حمزے کے اضافہ سے ہوتا ہے، دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ جیسے دخلا داخل ہونا، حمزہ ایڈ کر دو، ادخلا داخل کرنا، خرجہ نکلنا، اخرجہ نکالنا۔ تو یہ دیکھیں فکسرہم میں، ایک تو ہے نا تم زیادہ تھے، کثرت سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ شد کا یہ مطلب دے رہا ہے کہ زیادہ کر دیا ہم نے تمہیں، زیادہ نہیں تھے تم، ہاں یہ اس معنوں میں ہے، زیادہ کر دیا تمہیں، ہے نا جی۔ تو فنظروا اور تم دیکھو، کیف کان، کیف کیسا کانا ہوا، عاقبت المفسدین عاقبت انجام مفسدین فساد برپا کرنے والوں کا، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ قوم شعیب سے کہا کہ دیکھو لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے راستوں میں نہ بیٹھا کرو، اور تم ایمان والوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے مت روکا کرو، منع کر دیا۔ تم سیدھی راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، قوم شعیب سے کہا، اور کہا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، کل یہ ہم نے شروع کیا تھا نا حضرت شعیب کا واقعہ، تو تعلق ان کا بھی حضرت ابراہیمی سے تھا، اور دعویٰ بھی ان کا یہی تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو صرف ریویو کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ، کہا جاتا ہے یہ لفظ ہجرت سے بنے، آپ نے ہجرت فرمائی غیر ذی زرع، چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو لے کر، وہاں ریگستان تھا، ریت تھی، وہاں لے گئے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ بچے کو پیاس لگی تو ان کی والدہ پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے صفا اور مروہ درمیان چکر لگایا۔ 7ویں چکر پہ جب واپس آئیں تو دیکھا جہاں بچے کی ایڑیاں تھیں وہاں سے اللہ نے چشمہ پانی کا جاری کر دیا، اور انہوں نے بے اختیار کہا زم زم، زم کا مطلب ہے ٹھہرنا، پانی کو روکنا تھا نا، رک جا رک جا،
اسے روکیں گے تو بچے کو پلائیں گے نا، وہ تو بہہ رہا تھا پہاڑی پر سے نا۔ تو ایک تو ان کی والدہ محترمہ وہ زوجہ بیگم حضرت ابراہیم کی، ان سے تھے حضرت اسماعیل جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان کو لے کر گئے تھے۔ دوسری جو ہے حضرت ساحرہ، اچھا کچھ نے سائرہ لکھا ہے واللہ عالم، یہ لکھا ہے ہاں، لیکن کچھ نے میں نے یہ دیکھا یہ لکھا، بہرحال کوئی نام سے وہ نہیں فرق پڑتا، نام ہے سائرہ ہوگا، اسی لیے میں نے دونوں لکھ دیے ہے نا۔ ہاں ان سے لکھ دیے، وہ ان سے ہوئے حضرت اسحاق، دونوں نبی تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت اسحاق۔ تیسری ان کی زوجہ تھیں حضرت قطورہ، یہ تیسری تھی ان کی، ان سے بیٹا ہوا انہی کی طرح، اس کا نام تھا مدیان، یہ نبی نہیں تھے اس لیے میں نے حضرت نہیں لکھا، یہ نبی نہیں تھے، بیٹا تھا ان کا، اللہ نے رسالت نہیں دی۔ تو ان سے جو نسل ہوئی، ان کی نسل مدیان، ان کے بیٹے کی نسل، ان کی نسل جہاں آباد ہوئی وہ مدین جگہ کہلائی، اس مناسبت سے ان کی نسل جس جگہ آباد ہوئی وہ جگہ مدیان سے مدین کہلائی، تو وہ پھر اس پورے اسی کو اہل مدین کہتے ہیں، شریعت میں یہ نام ملے گا آپ کو، اہل مدین۔ اچھا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت شعیب کا کڑیاں ان سے ملتی ہیں، بہرحال ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، دین ابراہیمی کے یہ دعوے دار تھے۔ حضرت شعیب اور حضرت ابراہیم کے درمیان ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ ہاں یہ ویسے ایگزیکٹ نہیں معلوم، لیکن حضرت ابراہیم کا تو بہت پہلے کا دور ہے، جد امجد، یہ تو پھر بعد کے ہیں، یہ حضرت موسیٰ اور ان کا نا، حضرت ابراہیم تو ہزاروں سال پہلے تھے، جد امجد۔ جی سر، اگر تھوڑا سا کیلکولیٹ کیا جائے جی 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 جی، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں ہاں مصر، تو ان کے کچھ حصہ کچھ وقت انہوں نے حکمرانی کی، کوئی 90-100 سال ہاں جی بالکل، اس کے بعد دیور میڈ سلیو، انہیں غلام بنا لیا گیا، اور جو تھے یہ قبطی ہاں قبطی، جو تھے جی جی، اور کہا جاتا ہے کہ 300 سال وہ سلیو رہے۔ اچھا، یس، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہی شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے نوکری کی 8-10 سال، ہاں تو اگر یہ دیکھا جائے تو 500-600 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، ہاں، کوئی 700-800 سال کا، اچھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام، تو اس کا اسحاق علیہ السلام ہاں بالکل صحیح، 700-800 سال تو ڈیفینیٹلی بن جاتا ہوگا۔ ہاں اتنی بنتا ہوگا، بہرحال بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم قوم شعیب پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت نوح سے پہلے کے نہیں بات سر، نہیں بات کے حضرت نوح تو، پھر حضرت ابراہیم کا تو بہت فرق زیادہ، ہاں پھر تو بہت زیادہ فرق نا، حضرت نوح سے لے کے حضرت نوح کو تو آدم ثانی کہا، ہاں جی بالکل، آپ سے کہہ رہے ہیں آدم ثانی کہتے ہیں، وہ تو ہاں ختم ہو گئی تھی، ابراہیم تو پہلے سے نا، جی ہے، بعد میں حضرت علیہ السلام کے بعد بڑی مدت بعد ابراہیم علیہ السلام، بڑی مدت بعد دنیا آباد اتنی ہو چکی تھی کہ عراق، اردن اور یہ سارے، نوح علیہ السلام کے بعد تو آبادی ختم ہو گئی تھی، ہاں اس کے بعد آبادی کو قائم ہونے میں ظاہر ہے مائٹ ہیو ٹیکن ہاں ہنڈریڈ آف ایئرس، بالکل، عراق کی بڑی تہذیب بن چکی تھی، مدین تھے، یہ اپنا اردن کے لوگ تھے، سارے لوگ تھے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کی مہاجرت ہوئی، ایون مصر آباد ہو چکا تھا، بالکل، لگتا ہے کہ کوئی ایٹ لیسٹ ملینز آف ایئر گزر گئے ہوں گے، 1000 سال تو کم از کم گزر گئے ہوگا، تب اتنی آبادی اور نسلیں پیدا ہوئی۔ بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، جو میسج ہے یہ رکوع میں دیکھیں، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے، جو ہم عبادات کرتے ہیں یہ حقوق اللہ کے حقوق ہیں، دوسرے اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو موضوع ہیں ناپ تول میں کمی، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والی بات ہے، وہ غضب کرنے والی بات ہے، اور یہ چیز جو ہے
اسلام کا جو نظام اصلاح ہے، یعنی جو اللہ نے بنایا نظام اصلاح، اس کے بالکل خلاف ہے کہ دوسرے سے معاملات کرنے میں انسان نا انصافی کرے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بالکل اللہ کا بھی ایک نظام ہے نا، اس کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قائمم بالقسط، اللہ کا جو نظام ہے وہ کامل انصاف پر قائم ہے، اور یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں جو لیتے وقت دوسرے سے زیادہ لے اور دیتے وقت دوسرے کو کم دے۔ یہ حرکت انہوں نے اختیار کی تھی، قوم شعیب نے۔ ہاں، تو دیکھیں اگر آپ کائنات پر آپ نظر ڈالیں تو ہر چیز جو ہے وہ پریسائزلی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ شمس و قمر، لیل و نہار، تو انسان یہ کیوں بغاوت سرکشی کرے؟ یہ تو انتہائی بڑا جرم ہے۔ اس کو بھی جیسے اللہ کا باقی نظام ہے اس کے مطابق ہی اس کا بھی رول ہونا چاہیے، اس کو بھی فساد فی الارض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسا کرنا جو ہے نا وہ بعد اصلاحیہا، اللہ نے اصلاح کی ہے انبیاء کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، تو کوئی اگر اللہ کے نظام کے خلاف چلتا ہے فساد کر رہا ہے، فساد مچاتا ہے نا جی۔ ہاں، تو یہ بات جو ہے یہ فرمائی گئی۔ تو یہ حقوق اللہ، بندوں کے حقوق، اور دوسرا یہ باہمی معاملات کا صحیح ہونا، یہ اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کہ صرف اس کی مخالفت پر ایک ایسی قوم جو ایمان کے دعوے دار ہے، ایمان کے لیے دعوے، ان کنتم مومنین، اس میں آتا بھی ہے، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس کو بھی تباہ کر دیا، ایمان والے کو بھی۔ یہ چیز اتنی جو ہے نا وہ اہم ہے، تو اس بات پر ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو دیکھیں یہ ولا تقعدوا، نہ بیٹھو، راستوں میں بیٹھنا لوگوں نے سادہ لفظوں میں راہ زنی یہ ترجمہ کر دیا، جو کہ اپیرنٹلی وہ ذہن اور طرف جاتا ہے۔ یہ بہت سے میں نے دیکھا قرآن میں راہ زنی، ولا تقعدوا بیٹھنا ہوتا ہے نا، تقعدوا راستے میں بیٹھنا تو راہ زن بن جانا نا، تو انہوں نے، ہاں وہی میں نے کہا، لیکن وہ کئی جگہ میں دیکھ رہا تھا یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، دو چیزیں لکھیں کہ ایک جو ہے وہ ناپ تول میں کمی، جو کہ کل کے درس میں ہم نے واضح پڑھ لی، دوسرا انہوں نے لکھا راہ زنی، ولا تقعدوا کا کر دیا، جبکہ اس کے تھوڑا سا معنی دوسرے بھی ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ولا تقعدوا جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، ہے نا جی۔ دیکھیں وہ کہا ولا تقعدوا، اور نہ بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون، تم ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ لیکن یہیں پر تقعدوا کی اللہ نے وضاحت فرما دی۔ یہ تقعدوا اس معنوں میں ہے کہ حضرت شعیب کے ساتھیوں کو ہراساں کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے یہ لوگ راستے میں بیٹھتے تھے۔ ان کی یہ سرگرمیاں ایسی تھیں کہ لوگوں کو ایمان کی راہ سے ہٹایا جائے، ہے نا جی۔ تو جہاں بھی حضرت شعیب کے ساتھی ملتے تھے، مسلمان ملتے تھے، ان کو دھمکاتے، انذار کرتے کہ وہ کسی طرح ایمان کو چھوڑ کر ہماری طرف ہی آ جائیں۔ اسی چیز کو کہا اس آیت میں جو ہے نا تبغوا، آپ دیکھیں آیت میں ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ اسی چیز کو کہا ہے، ٹیڑھ پن کو تلاش کرنا ہے، یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ سیدھا ہے،
اسٹریٹ، اس میں ٹیڑھپن دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس راہ میں کجی کو تلاش کر رہی ہیں، تو وہ توحید سے ہٹا کر جو ہے نا لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں سادے لفظوں میں. یہاں پر یہ پورا وَتَقْعُدُوا، حالانکہ آگے اس کو جو ہے الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ یہ راستے میں بیٹھنا اور وَتَصُدُّونَ روکنا کیا ہے، آسان لفظوں میں ہے یہ جو ہے. اٹس اے مین بولیوارڈ، صحیح ہے جی، ہیونگ 6 لین، بڑی چوڑی نہیں بنی ہوئی ہے، صحیح. دس از صراط المستقیم، صراط المستقیم. اٹ اسٹریٹ لیڈس ٹو جنہ. تو قرآن نے بار بار کہا ہے صراط المستقیم پر آؤ جنت لے جاؤ. جی اسٹریٹ روڈ ہے، یہ سیدھی، یہ ایسے جا رہے ہیں. لیکن ہر شاہراہ کے دائیں بائیں چھوٹی سڑکیں نکل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھنا جسے آپ پک ڈنڈیاں کہہ لیں، یہ نکل رہی ہیں، یہ ہے مین روڈ ہی، یہ مین روڈ ہی ہے، یہ پک ڈنڈیاں سی ہیں. اب یہ جا رہا ہے صراط المستقیم پر. یہ ہے تقعدون، یہاں بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ گئے. اچھا آپ نے دیکھا نا نیشنل فیسٹیول ہوتے ہیں تو عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں چراغاں ہوتا ہے نا. ہاں یہ راستوں کو بھی ایلومینیٹڈ کر دیا، خوب روشن. شیطان کا بھی یہی کام ہے، کہا ہے مزین. اچھا اب یہ سیدھا جا رہا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، جنت کا راستہ پکڑا ہوا ہے. اب یہ جو ہے نا وہ بہکائیں گے مختلف طریقوں سے. ہاں اٹریکشنز. فار ایگزامپل اس سے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا جی میں خوشاب جا رہا ہوں. فار ایگزامپل میں نے خاص طور پر خوشاب اس لیے لکھا ہے، یہ خوشاب کیا ہے، یہ ایکچولی خوش آب ہے. میں نے فرضی نام لکھا ہے جنت کی بات کر رہا ہوں. خوش آب، جہاں کا پانی پی کر آپ خوش ہو جائیں گے. یہ بالکل اسی طرح جیسے پنجاب ہے، پنجاب 5 پانی، وہ صوبہ جہاں سے 5 دریا گزرتے ہیں. تو خوشاب پہلے یہ ایسے ہی تھا. اچھا تھے، ہاں وہ تھے، پہلے تھے. اللہ اکبر، وہ حفاظت نہیں کر سکے. اچھا میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں وہ خوشاب. یہ جو بیٹھے ہوئے نا تقعدون یصدون، وہ خوشاب جا رہے ہو یار، یہ نئی سڑک بنی ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ. بہکانا ہے نا، بہکانا، ہاں شارٹ کٹ، ادھر سے آ جاؤ. اچھا اور بہکائیں گے یار، یہ ہے تو مین بلیوارڈ. اچھا یہ آگے سے راستہ بند ہے، ہاں رینوویشن ہو رہی ہے روڈ کی. بہکانا ہی نا، ٹوٹی ہوئی ہے، آ جاؤ. اچھا راستہ بھی اس کو صاف لگ رہا ہے، چمک بھی رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے شارٹ کٹ ہے، اور سیدھے آپ کی ڈیسٹینیشن لے جائے گا. ہاں جہاں آپ نے جانا ہے نا، ہاں آپ کو وہاں پہنچا دے گا، اور بہت نزدیک، شارٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ. یہ ہے، یہ بیٹھتی ہیں. یہاں پر راہزنی اس معنوں میں ہے، یہ اس معنوں میں ہے. جی سر جناب سلیم صاحب. سائنس میں کہتے ہیں the shortest distance between 2 points is straight line. ہاں صراط المستقیم جو ہے نا، یہ shortest distance ہے between 2 points. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں زگ زیگ میں جانا ہی نہیں چاہیے، سیدھا راستہ. This is the shortest. ہاں بالکل بالکل، یہی شارٹیسٹ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وجہ تلاش کر رہے تھے. ای وجہ، یہی وجہ ہے بالکل. میں یہی وجہ ہی کو ظاہر بتانا چاہ رہا تھا. یہ سارا ٹیڑھ پن ہے نا یار، یہ سیدھی جا رہی ہے، مین روڈ ہے. یہ ٹیڑھ پن، اور وہ ٹیڑھ پن کے لیے وہ جسٹیفائی کریں گے، اپنے لاجک دیں گے بھی، اس کو وہ کرنا ہے نا. اللہ اکبر. تو ایکچولی یہ یہاں پر جو 2 لفظ آئے ہیں نا، تبغونہا ایوجا، اور یہ تصدون عن سبیل اللہ. یہ دیکھو یہ سبیل اللہ ہے نا، تو تصدون روکنا، اللہ کے راستے سے روک رہی ہیں، اور یہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہی ہیں، ہے نا جی. کن کو دیکھیں کتنی آیت واضح ہے. من آمن بھی، مومنوں کی تو بھٹکائیں گے نا یار. من جو آمنہ ایمان لے آئے بھی اس پر، یعنی اپنے پیغمبر پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا آگے جو دیکھیں یہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. اس کا کیا معنی ہے؟ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو،
اس جب کنتم قلیلاً، اردو کا لفظ ہے قلیل تھوڑا، جب تم تھوڑے تھے تو فکثرکم، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، ہے نا جی. ہاں یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم تو ایک چھوٹا سا گروہ تھے، خاندان تھا نا، جیسے میں نے بتایا مدیان سے وہاں پہ وہ اس نسل سے بن گیا، تو ایک گروہ ایک خاندان کی شکل میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور قوم بنا دیا. فکثرکم، اللہ نے تمہیں خوشحالی دی، برکتیں دی، خوب پھلے پھولے، تمہاری خوب یہ جماعت بڑھی اور ایک قوم بن گئی ہیں. یعنی تمہاری معیشت، اسباب، وسائل، یہ ساری اللہ کی دین ہے، ساری اللہ کی دین ہے. اس مناسبت سے ہے وذکروا، ہیں اللہ کو تو یاد کرو جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ناب طور میں چلے گئے. ہاں دیکھ لو. کیا ضرورت تھی جب اللہ نے ہر چیز ان کو طرف. تو سر آج کل جو کرپشن ہے وہ کھاتے پیتے لوگ تو کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہے آج کل دور. پورا تیل آج کل دے دیں. ہاں حالانکہ ہر پیٹرول پمپ والا جو ہے وہ بڑا رچ ہوتا ہے. ایک پمپ لگانا وہ عام بات نہیں ہے، اس کی جگہ، اس کی انویسٹمنٹ یہ کروڑوں کا، یہ چھوٹا بزنس نہیں ہے پیٹرول پمپ کا. تو وہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی کرپشن کا ہے وہ کیا مالی تنگ دستی کی وجہ سے کرتے ہیں، قانون نہیں. تنگی ہے، لالچ، یہ اصل چیز لالچ ہوتا ہے یار، صرف لالچ کی بات ہے اور کچھ نہیں. اللہ اکبر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اس کے باوجود دیکھیں یہ لالچ اور اس میں یہ اس میں پڑ گئے. یہ اس چیز کا ذکر ہے نا. اللہ اکبر. تو دیکھیں اس میں یہ یہاں پر کہا ہے کہ شکر گزار بنو، وذکروا، یاد کرو نعمتیں، یعنی یہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر گزار بنو اور تم وہ راستہ اختیار کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو پسند ہو. یہ سب اس معنی میں شامل ہے نا جی. ہاں اور دیکھیں آگے جو کہا نا کہ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ اگر تم شکر گزار نہیں بنتے نا تو وہ ان کا انجام بھی دیکھ لو. ہاں پھر ان کا انجام بھی دیکھ لو، جو ناشکری کرتے تھے، جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے تھے، دائیں بائیں ان کے کھنڈرات تمہیں نظر آئیں گے اور تم گزرتے بھی ہو ان شاہراہ میں سے. یہ بستیاں یہی شاہراہ کے دائیں بائیں یہی تھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب حجاز اور عرب کے تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے قل سیروا فی الارض، گھوم پھر کر ذرا دیکھو، عبرت کے لیے ہے نا جی. تو جی بالکل. تو یہ جو آخر میں کہا نا وانظروا، نظر ڈالو، دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین، یہ فساد برپا کرنے والوں کا حال کیا ہوا. یہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دائیں بائیں یہ سب قوم سمود، قوم عاد، ان کے کھنڈرات تمہیں مل جائیں گے، تباہی کے آثار. تو ان سے ذرا عبرت حاصل کر لو، تم ذرا سبق حاصل کر لو، یہ کہا گیا نا جی. اگلی آیت مبارکہ اس میں فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اچھا اس آیت میں کیا کہا گیا؟ دعوت حق ہے نا، دعوت حق کی دعوت دی تو دو ہی سینیریو ہوں گے نا، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. بس یہی اس آیت میں کہا گیا. وہ کہا ارسل بھیجا گیا، تو مجھے بھیجا گیا جس پیغام کے ساتھ، ظاہر ہے وہ اللہ کا پیغام تھا، رسول تھے نا. اچھا تو کہا دو سینیریوز ہوں گے، ایک ہے آمنو، یہ میں آیت کی لفظ لکھ رہا ہوں، اور ایک ہو گیا لم یومنو،
لم یؤمنوا، یہ آیت کے لفظ ہیں، یہ بھی آیت میں ہے، یہ بھی دو سیناری ہوں گے نا. آمنو ایمان لائے، لم نہیں کے معنی ہوتا ہے، لم جو نہیں ایمان لائے. تو آیت میں ہوا کہ وَإِنْ اور اگر کانا ہے طائفۃ منکم، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروہ منکم تم میں سے، آمنو وہ ایمان لائے بالذی ارسلتو، بالذی اس پر، ارسلتو بھیجا گیا میں، بہی جس پیغام کے ساتھ. ایک تو یہ ہو گیا گروہ. دوسرا وطائفۃ اور دوسرا گروہ لم یؤمنو، نہیں ایمان لائے. تو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے ان کو جو نہیں ایمان لائے. کہا فاصبروا، صبر کرو. حتیٰ یحکما، حتیٰ یہاں تک کہ یحکما، حکما ہوتا ہے نا فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ کر دے، یعنی اللہ بیننا، ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اب جب کہ تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لا چکا ہے جس کی تبلیغ کی گئی، ارسلتو، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو پس تم ان کے لیے صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیں سنت الہی کا اس میں ذکر ہو گیا. ایک تو وہ جو غالب اکثریت، فرض کرو انہوں نے انکار کر دیا. ایک سینیریو تو یہ ہو سکتا ہے نا، رسول بھیجے کسی بستی پر، ان میں سے اکثریت جو ہے ایمان لے آئی. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اس میں سے ایک گروہ ایمان لا رہا ہے، دوسری مخالفت کر رہا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قوم کے اندر جو ہے وہ ابھی صلاحیت موجود ہے اور بھی ایمان لا سکتے ہیں. اس مناسبت سے کہا کہ فاصبروا. ایک تو یہ معنی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ضد پر ہوں گے تو پھر ظاہر ہے یہ اللہ کی مہلت جو اس کے ہاں لکھی ہوئی ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آئے گا، جیسے اور قوموں کے ساتھ ہوا. تو اللہ کا جو ہے ان پر بھی عذاب آئے گا. اچھا، آخر میں جو کہا گیا خیر الحاکمین، تو کہا کہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو بہترین فیصلہ جانبداری کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. تو کہا پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ بے کلمہ والوں کو ان کی بے انصافی پر پکڑ لے، اور جو کلمہ گو ہیں، کلمہ والے، ان کو ٹھیک اسی بے انصافی پر چھوڑ دے اللہ. تو یہ تو عدل نہ ہوا. اللہ تو عادل ہے. ہاں، تو یہ اس لیے کہا خیر الحاکمین کہ اس کا فیصلہ